الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن يريد إتلافها أتلفه الله عليه رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا فذكر لنا أن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. فلما ولى ناداه فقال كيف قلت؟ قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احکام اسلام سے عدم واقفیت، دین سے دوری، اپنی غفلت اور نادانی، اہل علم کی مجالس سے بیزاری اور عقیدہ بعث بعد الموت میں ضعف اور کمزوری، جزا و سزا کے عدم استحضار کی وجہ سے ہمارے اندر جہاں بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں در آئی ہیں، ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، وہیں ایک بہت بڑی کمی، بہت بڑا نقص لوگوں کے حقوق کی عدم ادائیگی کا پیدا ہو گیا۔ ہم اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہ ہو گئے، ٹال مٹول سے کام لینے لگے، اور اب تو ٹال مٹول سے کم کام لیا جاتا ہے، اب تو ادا ہی نہیں کیا جاتا۔ مثلا کسی کو ضرورت پیش آئی، اس نے کسی سے قرض لیا، اب دینے والے نے اپنا جگر بڑا کیا اور سوچا میرا بھائی ہے، اس کو ضرورت ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، لاؤ اس کو سہارا دے دیں، وقت پر اس کی مدد کر دیں، اور یہ ہزار وعدے اور ہزار وعیدیں اور اپنی ہزار مجبوریاں اور پریشانیاں، بس یہ مہینہ آئے گا تنخواہ ملے گی، 30 سے 31 نہیں ہوگا، 30 سے 31 نہیں، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں، طرح طرح کی بات، لیکن جب لے لیا تو اب دینے کا اس کو خیال بھی نہیں، ہے، مانگنے والا شرم کھا رہا ہے، مانگ نہیں رہا ہے، سوال نہیں کر رہا ہے، لیکن مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 4 مہینہ گزرا، اگر اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کر دیا بھائی میرا حق ہے مجھے دے دو، تو پھر ٹال مٹول شروع،
اور اس کے بعد پھر آنکھیں دکھانا شروع کر دیا، کیا میں آپ کا کھا جاؤں گا کیا میں آپ کا لے کے بھاگ جاؤں گا کیا؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ کیا میں آپ کا کھا جاؤں گا کیا میں آپ کا لے کے بھاگ جاؤں گا کیا، اور حقیقت میں کھا جاتا ہے۔ آج یہ بدمعاملگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ تصور سے باہر۔ اگر آپ نے 10 آدمیوں کو قرض دینے کی غلطی کی ہے تو آپ کو اس کی 2 سزا بھگتنی پڑی ہوگی۔ ایک تو اس سے تعلقات خراب ہوئے، اور دوسرے 10 کو قرض دیا ہے تو ہو سکتا ہے 2 نے واپس کیا ہو، 8 نے نہیں واپس کیا۔ میرے ساتھ بھی اس طرح کے کئی معاملات ہو چکے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں لے گا تو بڑی منت سماجت کرے گا، آپ کا بڑا احسان مند ہوگا، شکر گزار ہوگا، اور ادائیگی کے لیے بڑے لمبے چوڑے وعدے کرے گا، لیکن لے لینے کے بعد معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اور اگر یہ لینے والا آپ کا رشتہ دار ہے تو رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے عربی کا محاورہ ہے القرض مقراض المحبہ، القرض مقراض المحبہ، قرض کا لین دین یہ محبت کو کتر دینے والی قینچی ہے، محبت کو، تعلقات کو، رابطوں کو، دوستی کو ختم کر دینے والی، جڑ سے کاٹ دینے والی۔ اور یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے حالات پر غور کر لے۔ اگر اس نے قرض دیا ہے کسی کو تو وہ اس پر غور کر لے، اور اگر قرض لیا ہے تو اس پر بھی غور کر لے کہ اس کے جذبات کیا ہیں، لیتے وقت کیا جذبات تھے اور لے لینے کے بعد اب کیا جذبات ہیں، اور اگر آپ نے دیا ہے تو دیتے ہوئے آپ کا کیا عزم تھا، آپ کے کیا خیالات تھے، اور اب اس کو وصول کرنا ہے تو دل پر کیا گزر رہی ہے۔ دینے والا تو عزت سے دے دیتا ہے، یعنی سامنے والے کو رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، اس کی مجبوری میں کام آنے کے جذبے سے نکالتا ہے، دے دیتا ہے۔ لیکن اس دیے ہوئے کو لینے کے لیے کتنی خوشامد کرنی پڑتی ہے، کتنی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں، اپنا حق نہیں مانگ رہے، ایسا لگتا ہے بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک۔ اور چاہے آدمی نے قرض لیا ہو اور پھر وہ قرض واپس نہیں کر رہا ہے، یا آدمی نے کسی کو اپنے یہاں کسی مزدوری پر رکھا، اس سے کام لے لیا، 1 دن کام لیا، 5 دن کام لیا، 1 مہینہ کام لیا، 2 مہینہ کام لیا، چھوٹا کام لیا، بڑا کام لیا، کل مزدوری لے لیجیے، کتنا حساب ہوا بتا دیجیے، کل لے لیجیے۔ اب وہ کل آ ہی نہیں رہا۔ خود اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ایسے بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے دوسروں کے ہاں کام کیا ہے، 15,000 ہزار ریال، 20,000 ہزار ریال، 50,000 60,000 ہزار ریال پھنسے ہوئے ہیں۔ دینے والے کا ارادہ ہو تو وہ دے دے، کہ دینے کی پوزیشن میں ہے، لیکن ارادہ ہو تب نہ دے دے۔ آج تو یہ صورتحال ہے کہ قرض لیتے ہوئے آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے، زبان پر تو یہ ہوتا ہے کس مہینے کی 28 کو تنخواہ جاتی ہے نا، ہاں تو انشاءاللہ 28 سے 29 نہیں، چلیے اگر 28 کو کسی وجہ سے نہ آ سکی تو 29 سے 30 تو نہیں ہوگا، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے، چل میاں دے، نہ تو لیتا مرا نہ میں دیتا مرا، نہ تو لیتا مرا نہ میں دیتا مرا۔ حالانکہ کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں یہ بڑا سنگین جرم ہے، انتہائی نازک معاملہ، بڑا سنگین جرم ہے، انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اور کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا نازک معاملہ ہے، اور انسان اس طرح کی حرکتیں کر کے دنیا اور آخرت میں کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور کیا کچھ کھو بیٹھتا ہے، کیا کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں آرڈر دیتے ہیں۔ ابھی آپ کا مدیر کوئی آرڈر نافذ کر دے، کس طرح آدمی کودنے پھاندنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے اس آرڈر کو پورا کرنے میں۔
کرتا نہیں کرتا؟ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں، جو احکم الحاکمین ہیں، رب العالمین ہیں، مالک کل ہیں، جن کے سامنے آج نہیں کل پیش ہونا ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی اس دن، اور وہی یہ بھی ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا، ایک پائی بھی کسی کی ماری نہیں جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں، کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر کسی کمی کوتاہی کے اہل حقوق کے حقوق ان کے سپرد کرو، نہ تو حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرو اور نہ حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی، نہیں، بغیر ٹال مٹول کے، بغیر کمی کوتاہی کے اہل حقوق کے حقوق ان کے سپرد کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے، ان کا آرڈر۔ اور اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا سنگین معاملہ، کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے گیا اور اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے، کسی سے کچھ لیا تھا بوقت ضرورت، واپس نہیں کیا، کسی سے کام کرایا تھا، مزدوری کرائی تھی، اس کی مزدوری نہیں دی، اپنے استعمال کے لیے کسی سے کوئی چیز لی تھی کہ اپنی ضرورت پوری کر کے واپس کر دوں گا، وہ چیز اس کے سپرد نہیں کی تھی، واپس نہیں کی۔ کسی سے کوئی چیز خریدی تھی، اس کا ثمن اس کے ذمہ باقی تھا، آج کل کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، نہیں گیا، تو فرمایا بہت سنگین معاملہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا جیسا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے کتاب و سنت میں، اور اللہ کے راستے میں آداب جہاد کی رعایت کے ساتھ جہاد کرنا فرمایا من افضل الاعمال، افضل الاعمال میں سے یہ دونوں عمل افضل الاعمال، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا آداب جہاد کی رعایت کے ساتھ، یہ افضل الاعمال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس قسم کی باتیں سن کر کے صحابہ کو جوش آ جائے گا، اس لیے کہ وہ تو متمنی تھے کہ کب ہمیں پتہ چلے کہ کون سا عمل افضل الاعمال ہے، فوراً اس کو کرے۔ ایک صحابی جوش میں کھڑے ہو گئے، فقام فيهم رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ذرا مجھے مسئلہ بتائیں کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چند شرطیں پائی جا رہی ہیں تمہارے قتال فی سبیل اللہ میں تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نعم، آپ نے فرمایا نعم، ان قتلت وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے اس طرح کہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے اجر و ثواب کا امیدوار بن کر آگے بڑھتے ہوئے، نہ کہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے، اس طرح سے اگر تم شہید کیے گئے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مجبر، اگر تم صبر و ثبات کے ساتھ
لڑتے رہے. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اجر و ثواب کو لینا اور پانا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے نہ کہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے. اگر اس طرح سے تم مارے گئے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، سب کے سب اس مبارک ترین عمل کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے. چنانچہ وہ صحابی اٹھے، مسئلہ پوچھ کر کے جانے لگے. فلما ولا نادا، جب وہ جانے لگے تو آپ نے آواز دی، کیف قلت، کیا کہا تھا، ذرا پھر سے کہو، ذرا پھر سے کہو. تو انہوں نے اپنا سوال دہرایا، ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایائی. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر اگر کسی بندے کا کوئی حق ہے، تم نے کسی سے لیا تھا، دیا نہیں، تمہارے اوپر کسی کا حق تھا، وہ تم نے ادا نہیں کیا، تو یہ معاف نہیں ہوگا. شہادت جیسے مبارک ترین عمل سے، جہاں تم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس مبارک ترین عمل کی برکت سے بھی یہ حقوق معاف ہونے والے نہیں. پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے تو آپ نے نعم مطلقاً کہہ دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو سب معاف ہو جائیں گے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر کسی کا کوئی لین دین ہے تو معاف نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فإن جبریل قال لی الآن، جبریل نے یہ بات ابھی آ کر بتائی. پہلے جب میں نے جواب دیا تھا تو اس وقت یہ حکم میرے پاس نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے جواب دے دیا، لیکن جبریل نے ابھی آ کر کے بتایا کہ دیکھو حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے. اگر تمہارے ذمے کسی کا کوئی حق ہے اور تم نے ادا نہیں کیا ہے تو شہادت جیسی مبارک ترین عبادت سے بھی یہ حق معاف نہیں ہوگا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس حدیث کے اندر بہت سارے سبق ہیں، لیکن یہاں میں نے یہ حدیث جو سنائی ہے اس معاملے کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کا کوئی حق آپ کے ذمے ہے اور آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا ہے، آپ نماز کے پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں، ذکر اور تلاوت کے پابند ہیں، حتیٰ کہ جہاد جیسا مبارک عمل آپ نے انجام دیا اور آپ اللہ کے دین کے کام آ گئے، پھر بھی یہ حق معاف نہیں ہوگا، یہ حق معاف نہیں ہوگا، یہ حق معاف نہیں ہوگا. ایک اور حدیث بھی سنائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، بندے مومن کی جان، اس کی روح ماخوذ ہوتی ہے، پکڑی ہوئی ہوتی ہے، محبوس ہوتی ہے ان حقوق کی وجہ سے جو اس کے ذمے تھے اور اس نے ادا نہیں کیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ باوجود کہ صوم و صلاۃ کا پابند تھا، اچھا نیک انتہائی متقی و دیندار آدمی تھا اور شہادت جیسے رتبے پر فائز ہوا، لیکن ان حقوق کی وجہ سے وہ جنت کی نعمتوں سے، جنت کی راحتوں سے، وہاں کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رکھا جائے گا جب تک کہ اس کی طرف سے یہ حقوق ادا نہ کر دیے جائیں، جب تک کہ اس کی طرف سے یہ حقوق ادا نہ کر دیے جائیں. یہ اتنا نازک مسئلہ، اتنا نازک مسئلہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ آیا، ایک جنازہ لایا گیا، اور یہ بخاری شریف کی روایت، ایک جنازہ لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا دیجیے. آپ نے سوال کیا، حل علیہ دین، حل علیہ دین، اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے،
کوئی لین دین تو نہیں کسی کا؟ تو بتانے والوں نے بتایا انہو مقروض علیہ دین، اس کے ذمہ دین۔ آپ نے فرمایا اس دین کی ادائیگی کی کوئی شکل اس نے چھوڑی ہے؟ کہا نہیں، کوئی شکل نہیں چھوڑی۔ فرمایا صلوا علی صاحب، صلوا علی صاحبکم، آپ لوگ اس کی جنازہ پڑھ لیجیے، میں نہیں پڑھا۔ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اندازہ لگائیں اس معاملے کی سنگینی کا۔ اگر کوئی شخص مقروض مر رہا ہے اور قرضوں کی ادائیگی کی کوئی شکل چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے اور اس کے قرضوں کی ادائیگی کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی کی نماز سے، نبی کی رحمت اور دعا سے محروم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے پوچھا حل علیہ دین، اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے؟ تو بتایا گیا کہ علیہ دین، اس کے ذمے قرض ہے۔ پوچھا گیا کتنا ہے؟ کہا 3 درہم ہے۔ پوچھا اس نے اس 3 درہم کی ادائیگی کوئی شکل چھوڑی ہے؟ کہا اس کے ترکے میں اتنا پیسہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر تیسرا جنازہ لایا، آپ سے درخواست کی گئی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے پوچھا حل علیہ دین، اس پر قرض ہے؟ تو بتایا کہ ہاں قرض ہے۔ پوچھا قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل اس نے چھوڑی ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا علی صاحب، اپنے بھائی پر نماز پڑھ لو، میں نہیں نماز پڑھوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ دینہ، میں اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر آدمی مقروض مر رہا ہے، قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے اور کوئی اس کے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اتنا سنگین معاملہ، اور یہ شروع کا معاملہ تھا۔ لیکن بخاری ہی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ ان کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر کہا جاتا تھا قرض ہے تو آپ پوچھتے تھے، قرض نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ دیتے، اور اگر کہا جاتا تھا یہ مقروض ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے علیہ دین، میں اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، بیت المال میں کچھ مال رہنے لگا، تو پھر آپ اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری خود لے لیتے تھے، اور وہ قرض اگر تھوڑی سی ہمت کرے تو ایک اور حدیث، حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انا لجلوس فی فناء المسجد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، کہ نبی علیہ السلام مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے کی نماز ہوتی، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے یکایک اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اپنی نظر نیچی کی اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جیسے ایک آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، ایک آدمی فکر مند، متردد، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماذا نزل من التشدید، ماذا نزل من التشدید، کتنا سخت حکم نازل ہوا، کتنا سخت حکم نازل ہوا، کتنا سخت حکم نازل ہوا۔ اور سبحان اللہ کس پر کہا؟ سبحان اللہ اس پر کہا کہ اللہ آپ پاک ہیں، بے عیب ہیں، جو بھی حکم آپ دیں آپ حق بجانب،
آپ پاک ہیں، بے عیب ہیں، جو بھی حکم اپنے بندوں کو دے دیں، چاہے وہ آسان ہو چاہے دشوار ہو، آپ مالک ہیں، خالق ہیں، آپ کو حق ہے۔ یہ ہے مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور خود فرما رہے ماذا نزل من حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جحش کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کی یہ حالت دیکھ کر لیکن کسی نے کچھ پوچھا نہیں ہے، جرأت ہی نہیں تھی کہ پوچھے کہ وہ سخت حکم کون سا نازل ہوا ہے۔ فسکتنا یوما ولیلا، ہم لوگ ایک دن اور ایک رات خاموش، کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، بس انتظار تھا کہ دیکھیں وہ کون سا سخت حکم، کون سی سخت حالت پیش آ رہی۔ لیکن ہم نے ایک دن گزارا، ایک رات گزاری، دیکھا تو حالات بالکل نارمل تھے، جیسے تھے ویسے ہی تھے، کوئی اس طرح کا قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو دوسرے دن میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من الذی نزل من التشدید، اے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ سخت ترین حکم کون سا نازل ہوا ہے جس کے بارے میں کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فی الدین، حقوق سے متعلق سخت ترین حکم آیا ہے۔ کون سے حقوق؟ کسی کا کوئی حق ہے اور آدمی ادا نہیں کر رہا ہے، ادا نہیں کیا، ادا کیے بغیر چلا گیا، اس کے بارے میں سخت ترین آرڈر آیا، سخت ترین حکم آیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی بیدہ نفس محمد، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ایک شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد اور آداب جہاد کی رعایت کے ساتھ جہاد، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار بن کر ثابت قدمی سے لڑ رہا ہے، آگے بڑھتا ہوا، حملہ کرتا ہوا مارا گیا، نہ کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہوا، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، پھر زندہ کیا گیا، پھر اس نے جہاد کیا اور شہید کر دیا گیا، پھر زندہ کیا گیا، پھر اس نے جہاد کیا اور شہید کر دیا گیا، فرمایا جنت میں نہیں جائے گا انسان علیہ دین، اگر اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے، وہ حق اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو اس کی یہ شہادت بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکے۔ اس کا یہ مبارک ترین عمل ایک مرتبہ نہیں شہید ہوا، دو مرتبہ نہیں شہید ہوا، بار بار اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن یہ مبارک ترین عمل بھی جنت میں نہیں لے جا سکے گا اگر وہ دنیا سے اس حال میں گیا ہے کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے اور وہ حق ادا نہیں کیا، اور جب تک اس کی طرف سے یہ حق ادا نہ کر دیا جائے اس کی روح محبوس رہے گی، جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو حکم معلوم ہے، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور ترکہ چھوڑ جاتا ہے، اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے مال میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کا کفن، اس کے کفن کا بندوبست کیا جائے گا، کافور اور عطر کا بندوبست کیا جائے گا، قبر وغیرہ کی تیاری کی جائے گی اسی پیسے میں سے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے یہ دیکھا جائے گا اس کے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے، اس نے کسی سے کچھ قرض وغیرہ تو نہیں لے رکھا تھا، سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی کی جائے گی، چاہے پورا مال قرضے کی ادائیگی میں کیوں نہ چلے، پورا مال قرضے کی ادائیگی میں کیوں نہ چلا جائے، پہلے قرض ادائیگی۔ ہاں، قرض کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچ گیا ہے اور وہ وصیت کر گیا ہے تو پھر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی ایک ثلث مال سے، اور وصیت نافذ کرنے کے بعد جو 2 ثلث مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر قرضے کی ادائیگی میں پورا مال چلا جاتا ہے تو پورا مال دے دیا جائے گا، نہ اس کی وصیت کا خیال کیا جائے گا، نہ ورثہ کے حقوق کا خیال کیا جائے گا، پورا مال قرضے کی ادائیگی میں دے دیا جائے گا۔ یہ اتنا اہم ترین حکم ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا سنگین معاملہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام
جب کوئی شخص اپنی ضرورت سے کسی سے کوئی پیسہ لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، کسی کا کوئی، اور اس کی پکی نیت ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہو میں اس کو ادا کروں گا، جیسے بھی ہو میں اس کو ادا کروں گا، یعنی لیتے ہوئے ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، تو کہہ رہا عد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں، اس حق کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، اپنے خزانے غیب سے اس کو دیتے ہیں جس سے وہ قرض ادا کرتا ہے، اور بغیر اس قرض سے سلوک دوش کیے ہوئے اپنے پاس نہیں بولا، کیونکہ وہ نیک نیت تھا، مخلص، ضرورت پر اس نے لیا ہے اور دینے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا فرمائیں گے، اس کو اس کے حق سے سلوک دوش فرمائیں گے، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور دنیا میں وہ یہ حق نہیں ادا کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنے خزانے غیب سے صاحب حق کو حق دے کر کے خوش کر دیں گے اور اس کو سلوک دوش۔ ان آیات اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے، اور اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کتنا بڑا جرم ہے، اور دنیا اور آخرت میں کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے ایسے لوگوں کا جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں یا ادا ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھیں اللہ تعالی ایمان اور اعمال کے ساتھ لے جائیں، اور جب دنیا سے لے جائیں ایمان کامل پر موت نصیب فرمائیں، اور اہل حقوق کے حقوق سے فارغ کر کے اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، دین کا علم حاصل کرنے کی، دین کی مجلسوں سے جڑنے کی، اور اہل علم سے وابستہ ہونے اور تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔